بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ باقی شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اٹھتے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ اس کے بعد وہ پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیں، کل سے میں جنگل جا کر پرندے پکڑ کر لاؤں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بہت بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے بانسری اور جال لا کر اسے دے دیا۔ اگلی صبح بہزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ تھکا ہارا گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا، پرندہ پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بہزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا، اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک بہت ہی خوبصورت انڈا دیا ہے۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا، اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، یہ انڈا بیچتے ہو، میں اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیچ جاتا اور یوں ماں بیٹے مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے۔
ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اسے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں میں بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کیوں نہ میں انڈا لے کر خود بادشاہ کے پاس چلا جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چلاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود محل جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈا تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتا ہے۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے۔ آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندے مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ وہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ انڈا کہاں سے آتا ہے۔ لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سزا مل سکتی تھی۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چلاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگے بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیں کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ کر لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں پوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا، لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایک عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ چلاک ہے اور یہ بے وقوف۔ بادشاہ تو پرندے لے کر خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے۔ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اسے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوبارہ پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اسے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں، اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا، اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے۔ اسے بلا کر کہیں کہ فوراً سمن کا پھول لے آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا، یعنی بہزاد کو بلوا کر کہا،
काले दियो के बाग से समन नाम का फूल ले आओ वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। behzad ने कहा। बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी लाकर दे दिया। लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले दियो का बाग कहाँ है। ये तुम इस दुकानदार से पूछो, इसे सब मालूम है, बादशाह ने जवाब दिया। behzad ने कहा, हजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और इससे सब मालूम है तो इसी से कहें कि जाकर आपको समन का फूल लाकर दे दे। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। behzad समझ गया कि इस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फाड़ने के बराबर है और ये सारी शरारत दुकानदार की ही है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। इसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। इस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद था। behzad इसके पास गया और इसे सब किस्सा सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले दियो के बाग में उगता है और इसे सूंघे बगैर वो परिंदा जिंदा नहीं रह सकता। बूढ़े ने कहा, हाँ, ये सच है। ये परिंदा साल में एक दिन ज़रूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं ये दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास ज़रूर जाते हैं। इस वजह से काला देव अपने बाग में ये फूल उगाता है। इस तरह ये परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। behzad ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाज़ा है और इसे काले दियो के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। behzad ने कहा, मैं इसे खोल लूँगा, बस मुझे आप इसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने इसे काले दियो के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी ज़िंदा वापस नहीं आया। दियो बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख ना सके तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। behzad ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो काले दियो के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान भी मिलकर इसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया। behzad इतना थक चुका था कि इसे फ़ौरन नींद आ गई। इसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला दियो बाग के अंदर जा रहा है। वो फ़ौरन छुप गया। दियो इसे ना देख सका और इसके करीब से गुजर गया। behzad को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ इसके बराबर से गुजर कर जा रहा हो। दियो ने बाग का दरवाज़ा खोला। behzad सांस रोककर दबे पांव इसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, behzad भी अंदर चला गया और फ़ौरन एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में इसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत इसे यहाँ बहुत काम आई। दियो को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग अंदर से बहुत प्यारा था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि behzad दंग रह गया। इसमें ऐसे परिंदे थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। behzad रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला दियो फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब दियो चला गया तो behzad झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। इसे वहाँ वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे इसने बादशाह को दिए थे, लेकिन इसे मालूम ना था कि समन कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते इसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। दियो इसमें रहता था। behzad इसके अंदर चला गया। इस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे कमरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40 कमरों में पहुंचा तो इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसे लगा कि आवाज़ कलीन के नीचे से आ रही है। इसने कलीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी। behzad ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नज़र आई जो हवा में लटकी हुई थी।
اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہو کون؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام چندہ ہے، وہ منحوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے، اور اگر اسے پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندہ نے کہا، سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے اگایا تھا، اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن اگا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالے دیو کے استبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استبل گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے، دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندہ کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل بھاگے۔ گھوڑے بھاگتے بھاگتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی، دونوں کو گلے لگایا، کھانا کھلایا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پھول لینے گیا ہوں؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بہزاد پھول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پھول لائے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندہ نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندہ نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندہ نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی، وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بہزاد نے کہا کہ وہ سمن کا پودا لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں سمن کے پھول والا پودا اکھاڑ کر لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں لگتے، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہیں، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا کہ آپ نے پھول منگوائے ہیں تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا خود مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی پھول لے جاؤ، جب وہ خود آئے گا تو میں اسے ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چلاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا، اور جناب، آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چلاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھنسانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بیوقوف بادشاہ نے حکم دیا، فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا، چلے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا، اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہہ میں سے ہے، آپ دونوں اس دریا میں چھلانگ لگا دیجئے۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور 100 تک گنیں گے۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہہ میں سے ایک دروازہ کھلے گا اور آپ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بے وقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار نے کہا، رکیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے اور دریا کی تہہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں، بات تو آپ کی صحیح ہے،
لیکن آج میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل تک آرام کر لوں۔ کل شام کو میں آپ کو سمن لا کر دکھا دوں گا، بہزاد نے کہا۔ دونوں مان گئے، سب واپس آئے۔ بہزاد گھر گیا، چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائیں تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے سونے کے وہ سکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا، اور دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دی۔ یہ کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اسی لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چھپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا لیا اور دریا تیر کر پار کر لیا۔ واپس کنارے پر پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلاک دکاندار کو وہ سونے کے سکے دکھائے اور کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود لینے آئے گا تو میں اسے سارے دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلا کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔